ڈسکوری لاسٹ کے حصہ 2 میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور وہ 2-3 بار خلا میں پہلے بھی آ چکی تھیں، اس لیے اس سیارے کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگنا لازمی امر تھا۔ اف خدایا، یہ سیارہ تھا یا کوئی چڑیا گھر جہاں اتنے بڑے بڑے ڈائناسور جسامت کے عظیم الحبسہ جانور ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ ان کے جسموں کا رنگ تیز سبز تھا جو ہلکا ہلکا چمک بھی رہا تھا، اور ان کے جسموں سے نارنجی رنگ کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ایک نظر میں تو دیکھنے کو وہ بہت دل فریب اور خوبصورت نظارہ تھا، لیکن اس انداز کے جانور چونکہ پہلے کبھی نہ دیکھے گئے تھے اور نہ ہی کسی تاریخ میں ان کا تذکرہ سنا گیا تھا، ان کے بڑے بڑے جبڑے بڑی تیزی سے جگالی کے انداز میں چل رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی چیز منہ میں ڈالے اسے چبا رہے ہوں، لیکن نگل نہیں رہے ہوں، جیسے وہ چوئنگم چبا رہے ہوں۔ ان دوڑتے ہوئے جانوروں کی بڑی بڑی اور لمبوتری سیاہ آنکھوں میں جیسے خوف سے مٹ آیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی انہونی چیز دیکھ لی ہو اور وہ خود کو بچانے کے لیے وہاں سے دوڑتے ہوئے ادھر آ کر جمع ہونے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور پھر جلد ہی یہ حقیقت بھی کھل گئی کہ ان کے پیچھے ایک سرخ رنگ کا بڑا سا جانور بڑی تیزی سے بھاگتا چلا آ رہا تھا، جس کا منہ دریائی گھوڑے کی طرح کھلا ہوا تھا، اور کم و بیش اس کا دھانا 15 فٹ تک ضرور کھلا ہوا تھا۔ اس کا پہاڑ جیسا وجود چلتے ہوئے زمین پر ایک دھمک پیدا کر رہا تھا، جس سے سن کر دل پر دہشت طاری ہو رہی تھی۔ شاید اسی خوفناک جانور سے اپنی جانیں بچانے کے لیے یہ سب دوڑتے ہوئے اسی جانب آ گئے تھے۔ بڑا عجیب نظارہ تھا جو ہزاروں میل دور زمین کی دوری پر ایک پراسرار سیارہ پر عجیب الخلقت جانور پر مبنی تھا۔ پتہ نہیں اب تک ناسا والوں کو ان کی کھوج کیوں نہ ہو سکی تھی، حالانکہ وہ تو مریخ تک رسائی حاصل کر چکے ہیں اور ابھی خلائی تحقیق پر ریسرچ جاری ہے۔ ڈاکٹر کا چہرہ خوف و دہشت سے کھلا رہ گیا تھا۔ اتنے عجیب قسم کے جانور کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ اگر اس نے اپنے خلائی جہاز کے ایک حصہ خالی میں لینڈ نہ کروایا ہوتا تو شاید اب تک وہ اپنے خلائی جہاز سمیت ہڈیوں کے چورے میں تبدیل ہو کر اسی سیارے کی مٹی میں مل چکی ہوتی۔ تیزی سے دوڑتے جانوروں کے قریب پہنچتے ہی اس عظیم البحثہ جانوروں نے اپنے منہ سے انہیں پکڑ پکڑ کر نگلنا شروع کر دیا تھا۔ جو جانور تبھی ان کے قریب پہنچا اور وہ اسے فوری اپنے منہ میں دبوچ کر نکل جاتا اور انہیں چبانے کی بھی زحمت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اتنا بڑا تھا کہ اسے نگلنے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی اور بلکہ آسانی رہتی۔ سب سے حیرتناک بات یہ تھی کہ اس کا پیٹ تھا کہ ربڑ کا غبارہ، کہ جیسے جیسے وہ ان جانوروں کو نگلتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا، لیکن اس کے کھانے کی رفتار اس طرح جاری تھی ابھی اس نے مزید 20-25 جانوروں کو اور نگلا ہوگا۔ اچانک اس کا پیٹ ایک زوردار ایٹمی دھماکے کی مانند پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک زرد مواد کا فوارہ باہر کی جانب ابل پڑا۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کا مواد تھا، اس کی بدبو چاروں طرف پھیلنے لگی اور اس میں سے اٹھنے والی ایک عجیب طرح کی سڑان سے ڈاکٹر کا سانس رکنے لگا تھا۔ حالانکہ اس نے چہرے پر ایک مضبوط کنٹوپ چڑھایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس مواد کی سڑان سے اپنے ناک میں گھستی ہوئی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بظاہر تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے خلائی جہاز کی جانب بڑھنے لگی، گو کہ وہ اپنے تئیں تیز قدم اٹھا رہی تھی لیکن اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ جیسے چاند پر انسان کا وزن 36 کلو گرام کے بجائے 6 کلو گرام رہ جاتا ہے اور اسے سہارا دینے کے لیے خلا نوردوں کو ایک مخصوص بھاری لباس پہننا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر نے بھی اس وقت وہی لباس زیبتن کیا ہوا تھا، اس لیے باوجود تیز قدم اٹھانے کی اس کی رفتار آہستہ ہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنے خلائی جہاز کے نزدیک پہنچ کر اس کے ساتھ سیڑھی لگی چڑھتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر جا گھسی۔ اندر پہنچ کر اس نے اپنا لباس اتارا اور تیز تیز سانس لینے لگی۔ اندر داخل ہو کر جیسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس نے پانی پی کر ایک نیلے رنگ کی ٹیبلٹ ڈبیا سے نکالی اور اسے نگل لیا۔ یہ ایک خاص قسم کی ٹیبلٹ تھی جسے میڈوڈرائن کا نام دیا گیا اور اسے خلائی سفر پر جانے والوں کو خوراک کے نعم البدل کے طور پر دی جاتی ہے۔ اس کے کھانے سے انسان کا جسمانی اسٹیمنا برقرار رہتا ہے اور اسے 2-3 روز تک بھوک کا احساس نہیں رہتا۔ کچھ دیر تک اس نے وہیں لیٹ کر وقت گزارا اور پھر زمین پر رابطہ کرنے لگی۔ جلد ہی اس کا رابطہ زمینی کنٹرول ٹاور سے ہو گیا اور اس نے اپنی موجودہ سچویشن کے ساتھ ساتھ اس پراسرار سیارے کے متعلق بھی تفصیل سے بتا دیا جس پر اس نے وہ عجیب الخلقت
قسم کے جانور دیکھے تھے۔ اس کی باتوں سے زمینی خلائی اسٹیشنوں میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ لوگ دیوانہ وار اس خلائی اسٹیشنوں کی جانب دوڑ پڑے تھے تاکہ وہاں پہنچ کر اپنے کانوں سے وہ ساری گفتگو سن سکیں جو اس وقت تمام ٹی وی اسٹیشنوں پر نشر ہو رہی تھی۔ خلائی اسٹیشنوں میں ہنگامی میٹنگز کا انعقاد ہو چکا تھا اور بڑے بڑے سائنسدان وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دینے میں لگا ہوا تھا۔ ملک کے صدر تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی اور وہ بھی اس وقت ناسا خلائی اسٹیشن میں ایک ٹاپ سیکرٹ ہنگامی میٹنگ کال کر چکا تھا۔ اس میٹنگ میں جو باتیں کی جا رہی تھیں ان کے متعلق تمام دنیا والوں کو بے خبر رکھا جا رہا تھا، حتیٰ کہ میڈیا والوں کو بھی وہاں 20-20 کلومیٹر تک رکاوٹیں کھڑی کر کے روک دیا گیا تھا اور انہیں چند باتوں کے علاوہ کچھ اور بتانے سے بالکل انکار کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر سے کچھ دیر تک رابطہ رہنے کے بعد زمینی رابطہ منطق ہو چکا تھا اور اب سب سر جوڑے اس کی طرف سے فراہم کردہ معلومات پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کا لائحہ عمل سوچ رہے تھے۔ پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر کی جانب سے دوبارہ رابطہ ہونے پر اور مزید معلومات ملنے پر ایک اور ڈسکوری لانچ کی جائے گی تاکہ وہ تبھی وہاں پہنچ کر مزید تحقیق کر سکیں۔ یہ کہہ کر میٹنگ برخاست کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر سے رابطہ منتقل ہوئے تقریباً 3 روز گزر چکے تھے، لیکن اس دوران ایک بھی سگنل ان کی جانب سے موصول نہیں ہوا تھا۔ خلائی اسٹیشن میں اس وقت ایک ہنگامی میٹنگ دوبارہ کال کر لی گئی تھی اور پھر یہی فیصلہ ہوا کہ اس کی تلاش میں ایک اور شٹل کو روانہ کیا جائے تاکہ وہاں جا کر دیکھا جائے کہ ڈاکٹر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ وہ رابطہ نہیں کر رہی ہیں۔ پھر بروز ہفتہ صبح 10 بجے ایک خلائی شٹل جس میں 3 افراد جن میں 2 مرد حضرات اور ایک خاتون شامل تھیں لانچ کر دی گئی۔ اسپیس میں گئے ہوئے انہیں 4 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران ان کا زمینی رابطہ خلائی اسٹیشن سے مسلسل رہا، جس کے مطابق وہ اپنی منزل کی جانب درست سمت میں ہی جا رہے تھے، لیکن اس دوران انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں کہیں بھی ڈاکٹر کا خلائی جہاز دکھائی نہیں دیا اور نہ وہ سیارہ دکھائی دیا جس کے متعلق ڈاکٹر نے زمین خلائی اسٹیشن سے رابطہ کر کے بتایا تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں کو آسمان نگل گیا یا وہ کہیں اچانک سے غائب ہو گئے۔ ان سب باتوں کا پتہ تو اس وقت ہی چل پاتا اگر ان میں سے کسی تک وہ پہنچ پاتے۔ میرے خیال میں ہمیں ڈاکٹر کے خلائی جہاز کے بجائے اسی سیارے کی تلاش کرنا چاہیے جس کے مطابق ڈاکٹر وہیں موجود تھی۔ خاتون نے دونوں ساتھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو ٹینا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم صرف ایک جانب اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور صرف اس سیارے کی کھوج پر ہی اپنا دھیان لگانا چاہیے تاکہ وہاں پہنچ کر ہمیں ڈاکٹر کو بھی تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ایک لمبے چوڑے شخص نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، یہ اسٹیف تھا، لیکن ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ سیارہ دوسرے عام سیاروں کی طرح کہکشاں میں نہیں گھومتا پھرتا بلکہ کبھی کبھار ہی اچانک دکھائی دے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی بس اس کی تلاش میں بے مقصد ہی ادھر ادھر گھومتے رہنا ہوگا تاکہ دوسروں کی طرح وہ بھی ہمیں اچانک ہی دکھائی دے جائے تو پھر اس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے شخص نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے زبان کھولی، اس کا نام جان تھا۔ یہ سب منجھے ہوئے ایسٹروناٹس تھے اور کافی غور و خوض کے بعد ان تینوں کو اس اہم مشن کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر پیٹر وارٹ اپنے خلائی جہاز میں کافی دیر تک آرام کرنے کے بعد تازہ دم ہو چکی تھی۔ غذا والی گولی اور پانی وغیرہ پینے سے اس کے اپنے جسم میں قوت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دوبارہ نیچے جا کر گھوم پھر کر وہاں کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چونکہ زمینی خلائی اسٹیشن کو اپنے متعلق معلومات دینے کے ساتھ ساتھ اس پراسرار سیارے کے متعلق بھی کافی کچھ بتا دیا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ جلد ہی اس کے پاس کوئی دوسری ٹیم بھیجنے کا پروگرام بنا لیا جائے گا۔ لیکن اس وقت تک وہ وہیں ٹھہر کر ان کا انتظار کرنے کے بجائے اس نے اس سیارے کے متعلق اور معلومات اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنا مخصوص لباس پہن کر نیچے اتر آئی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ اس عجیب الخلقت جانور کی باقیات ابھی تک وہیں پڑی سڑان محسوس ہو رہی تھی۔ اس قدر تیز بدبو تھی کہ اسے اپنی ناک میں سے اس کی سڑان گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ کافی دور تک چٹیل زمین ہی تھی جس پر نیلے رنگ کے بھرے ابھرے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے نیلے رنگ کی مٹی کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا دی ہوں۔ اس نے چلتے ہوئے 2-3 ڈھیریوں کو یوں ہی اپنا پاؤں مارا تو وہ پاؤڈر کی مانند اڑ گئیں اور ان کے اندر سے عجیب قسم کے کیڑے نکل کر تیزی تیزی زمین پر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ ان کے جسموں سے ایک لیز
لیسدار مواد نکل کر ایک لکیر کی صورت میں اس طرف ہی بڑھنے لگا جس طرف وہ بڑی تیزی سے بھاگتے چلے جا رہے تھے، اور پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس لیسدار مواد سے یکدم دھواں اٹھنے لگا اور فضا میں چکراتا ہوا اوپر اٹھنے لگا، اور اس کے اندر عجیب قسم کے جانوروں کی اشکال بننے اور مٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کا چہرہ خوف سے فک ہو گیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو کر ان جانوروں کی اشکال دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں یہ کیا بھید تھا کہ وہ جانور زندہ ہونے کے بجائے بن رہے تھے اور مٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہو رہا تھا، ورنہ اگر وہی جانور زندہ ہو جاتے تو اب تک اس کی لاش بھی وہیں پڑی گل سڑ رہی ہو، اور اس کی لاش تو گل سڑ جاتی۔ نیلے رنگ کے ڈھیریوں کو چھیڑ کر اس نے اچھا نہیں کیا تھا، جس کا نتیجہ اس نے دیکھ لیا تھا، اس لیے اب وہ اور بھی زیادہ محتاط ہو گئی تھی اور اپنے قدم بڑی احتیاط سے اٹھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ سیارے پر مکمل خاموشی طاری تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس پر جادو کی چھڑی گھما کر وہاں ایک خوابناک ماحول بنا دیا ہو۔ ابھی اسے وہیں گھومتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک زمین پر ایک دھمک سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہو، یا کوئی دیویکل چیز چلتے وقت اپنی دھمک پیدا کر رہی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیارے پر کوئی زلزلہ آنے والا ہو، یا پھر کہیں سے پھر کوئی اور نسل کے جانور اس کی طرف تو نہیں آ رہے۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر فکر کے سائے لہرانے لگے تھے۔